کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نزدیک یعنی کہ حسین سے حسین، دولت مند ہو، کتنا بھی حسین ہو، کتنا بھی یعنی کہ پاورفل ہو، کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی منصب پر پہنچ جائے، وہ کسی بھی اقتدار پر پہنچ جائے اور اس کو کچھ بھی حاصل ہو جائے، لیکن سب سے زیادہ جو اللہ کے نزدیک اہمیت کا حامل ہے وہ کون ہے؟ وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اتنے خوش نصیب ہیں آپ اور میں بھی بہت خوش نصیب ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑ کر ہم کو کھینچ لیا، ہم کو منتخب کیا۔ اب دیکھیے، جو میں نے دوڑو اللہ کی طرف گروپ بنایا ہے، اس میں کتنے 140-45 لوگ ہو گئے، لیکن اس میں سے 48-45 کتنے ہیں اب اس وقت ہمارے گروپ میں، یہ والے گروپ میں، ان لوگوں کو چن لیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ابھی ہم آیت الکرسی میں بھی یہ چیز جانیں گے کہ اللہ اگر حکم نہ کرے، فیصلہ نہ کرے، ہم ساری تدابیر اختیار کر لیں، سارے فیصلے کر لیں، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں، لاکھوں اور پھر جو ہے گروپ جو بنا تھا 140 کا، اس میں سے آپ کو چنا ہے۔ تو اللہ کی خاص نظر کرم ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری فضیلتیں ہیں، آپ جانتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ کی طرف لاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ یعنی کہ علم کے راستے میں جو نکلتا ہے، صبح سے آپ لوگ ذہن بنا رہی ہیں، اپنی تیاری کر رہی ہیں، جو تک وہ دو کر رہی ہیں، یہ ایک ایک چیز آپ کی عبادت میں لکھی گئی ہے۔ ایک ایک لمحہ جو ہے آپ کی کا قبول ہوا ہوگا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو چنا۔ اب جو محنتیں ہوئیں، جو راستے آپ چلے، اب آپ کو جو ہے راستہ، پہلے تو جا کے مدرسہ جانا پڑتا تھا، اس راستے پہ چل کے جانا پڑتا تھا۔ اب کیا ہے، آپ نے دن بھر جو کوششیں کی، بھاگ دوڑ کی، وہ اس راستے پہ چلنا ہو گیا۔ اب ہم جو اس راستے پہ چلے، صبح سے جو تیاریاں کی، تو اس راستے پہ جو چلتا ہے وہ جنت کا راستہ طے کرتا ہے۔ تو آپ یعنی کہ یہ کہنے کی بات نہیں ہے، اس کو فیل کیجئے اور اس کو جو ہے محسوس کیجئے اور اپنے آپ کو بہت قیمتی سمجھیے کہ آپ صبح سے جنت کا راستہ چل رہی تھیں، جنت کا راستہ طے کر رہی تھی۔ اور پھر اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ جو اس محفل میں داخل ہو جاتا ہے، فرشتے اس کے لیے اپنا پر پھیلا دیتے ہیں، رحمت یعنی کہ رحمتیں نازل ہونے لگتی ہیں اس کے اوپر، اللہ کی خاص توجہ ہو جاتی ہے۔ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خاص توجہ کا حاصل ہو جانا۔ اور پھر کیا ہے اس کے بارے میں کہ یعنی کہ سمندر کی مچھلیاں، پانی کے تہ میں جو نم مٹی کے اندر کیڑے ہوتے ہیں، وہ کائنات کی ہر چیز، پرند چرند، ہر چیز جو ہے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ تو یہ اس سے بڑی کیا چیز چاہیے کہ جو ہے ہر ایک جو ہے ہماری مغفرت کی دعا میں لگ جائے۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ چند لوگ وہاں بیٹھ کے میری مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، تو مجھے کتنی خوشی ہوگی، کتنی عزت محسوس ہوگی۔ اور حدیث شریف میں ہمارے نبی جناب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کائنات کی ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ ان جملوں کو سوچ کے دیکھیے، ان جملوں کی کوئی حقیقت سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اپنا مقام پہچانیے، اور اپنے مقام کو پہچانتے ہوئے اپنی روزمرہ کی زندگی بھی ویسی ہی گزاریے۔ میرا کیا مقام اور مرتبہ ہے، میرا یہ مقام ہے، تو میں اس مقام سے کیسے گروں، ایک قدم بھی جو ہے میں اس مقام کے خلاف نہیں چلوں گی۔ اتنا بڑا مقام اللہ نے مجھے دے دیا کہ اللہ کی رحمت خاص میں آ گئی، میں فرشتوں کے پروں کے سائے میں آ گئی، میں جنت کا راستہ طے کر کے آ گئی، کائنات کی ہر چیز مغفرت کی دعا کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان پہ اپنے مخصوص فرشتوں کے درمیان ہمارا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ کر رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہ مرتبہ اور مقام ہے۔ اب اس مرتبے اور مقام کے لحاظ سے ہم کو جو ہے زندگی گزارنا ہے کہ اب ہم اتنے بڑے مرتبے اور مقام میں آ گئے، تو ہمارا ہر قدم ہمارے مرتبے اور مقام کے لحاظ سے ہو۔ اگر کوئی دنیاوی اعتبار سے کسی مرتبے اور مقام پہ ہوتا ہے، تو اس کا رہن سہن اور اس کا ایٹیٹیوڈ اور اس کا جو ہے کہیں جانا آنا، پوری زندگی کیسی ہوتی ہے، اپنے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ تو اب ہمیں بھی جو ہے، کیونکہ یہ ہمارا روحانی مرتبہ ہے، تو ہمیں اس روحانی مرتبے کا خیال رکھتے ہوئے بہت چوکنا ہو کر زندگی گزارنا ہے۔ یہ ہماری بہت خوش نصیبی ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھیے۔ اب میں آتی ہوں اپنے
اصل مضمون کی طرف، آیت الکرسی کی طرف۔ ہم سب سے پہلے ہم اس ذات کو جانیں جس نے ہم کو پیدا کیا۔ جب ہم اس ذات کو جانیں گے، وہ ذات کون ہے، کتنا پاور ہے، کیا ہے اس کے اندر، تو پھر ہم جو ہے اگلی چیزیں بھی انشاءاللہ جانیں گے۔ آیت الکرسی کے بارے میں سب سے پہلے سن لیجئے کہ علماء کا، اسلاف کا یہ قول ہے کہ آیت الکرسی وہ آیت ہے کہ اگر کوئی اس کی حقیقت کو جان لے، کیونکہ اس میں اللہ کی ذات کے بارے میں بتایا گیا ہے، اگر اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی اس آیت کے ذریعے مکمل طور پر جان لے تو اس کو دوسرا علم سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مطلب اسلاف کا یہ قول ہے۔ ایسے بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آیت الکرسی سیکھ کر ہم دوسری چیزیں نہیں سیکھیں گے۔ اللہ کے بارے میں اگر کسی نے صحیح تصور قائم کر لیا تو وہ اس آیت الکرسی کے ذریعے ہی اپنے پورے زندگی کے اپنے ایمانی مسائل، یعنی کہ اپنی دنیاوی مسائل اور اخروی مسائل، روحانی مسائل اور جسمانی مسائل، ہر قسم کے مسائل کو وہ جو ہے بخوبی حل کر سکتا ہے، اگر وہ جو ہے ایسا کر لے، یعنی کہ اللہ کی ذات کو اچھی طرح سمجھ جائے۔ اب دیکھیے آیت الکرسی کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی ابن کعب سے پوچھا کہ آیت الکرسی کے بارے میں تمہارا کیا خیال، ابی ابن کعب سے پوچھا کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابی ابن کعب بتائیے سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو پھر جو ہے انہوں نے یہی بات دہرائی۔ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابی ابن کعب سے پوچھتے رہے، جن کی کنیت ابو المنذر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو المنذر بتاؤ کہ سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو ابی ابن کعب نے غور کیا اور کہا کہ آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اے ابو المنذر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، یعنی ان کو شاباشی دی۔ اور سینے پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے علم میں اضافہ ہو اور زیادہ۔ اب دیکھیے میں میری کوشش یہ ہوگی کہ جس وقت میں جو بات کہوں اس سے متعلق جو مسائل آتے جا رہے ہیں وہ بھی بتاتی جاؤں۔ تو اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ نکلا کہ استاد جو ہے بار بار کوشچن کر سکتا ہے، تاکہ اگر شاگرد کی طرف سے جواب نہیں آ رہا ہے تو یا تو وہ شرما رہا ہے، دوسری مرتبہ میں اس کی شرم چلے جائے، یا پھر وہ غور کر رہا ہے، سوچ رہا ہے، اپنی یاد پر زور ڈال رہا ہے، تو شاید جو ہے اس کو یاد آ جائے۔ تو یہ جو ہے یہ چیزیں جو ہیں اس طریقے سے اس سے یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیے آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے اللہ کی ذات کو جاننے کے لیے، اور قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اب اس کے بعد آیت الکرسی کے بارے میں ایک فضیلت یہ ہے کہ جس کسی نے آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھی، برائے کرم اپنے مائک آف کریے، ڈسٹرب مت کریے۔ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس نے جو ہے اپنے لیے جنت کو واجب کرا لیا۔ اس کے اور جنت کے درمیان اب کوئی جو ہے رکاوٹ نہیں ہوگی، یعنی کہ صرف موت رکاوٹ ہوگی، ادھر مرا ادھر جنت میں داخل۔ تو اگر ہم اس کی حکمتوں کو سمجھیں اور اس کے ڈیپ میں جائیں تو یہ معلوم ہوا کہ آیت الکرسی کے جو مطالبے ہیں ان مطالبات کو اگر ہم نے پورا کر لیا، ہمارے ذہن میں نقوش ہو گئے، ہماری زندگی میں وہ جاری و ساری ہو گئے، تو پھر ہمیں کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ اچھا، ہر فرض نماز کے بعد کے بارے میں یہ چیز ہے، تو جو کوئی اٹھتے بیٹھتے پڑھے گا اور اکثر پڑھے گا، زیادہ تر پڑھے گا، کبھی کبھار بیٹھ کے اس کا ورد کرے گا، تو اس کو اور کتنی زیادہ فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ تو یہ جو ہے اس کی اہمیت ہے۔ اور آیت الکرسی کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، بہت اس کی اہمیت ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا یعنی کہ بیت المال کا ذخیرہ تھا، وہ کھجوریں آئی تھیں اس میں اور دوسرا اناج آیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج رات اس کی حفاظت کون کرے گا؟
کیونکہ یہ جو آیا تھا وہ آنے میں جو ہے تاخیر ہو گئی، شام ہو گئی، اب رات ہو گئی وہ مال جمع ہونے میں۔ اب یہ جو ڈھیر اٹھا کے لے کر جایا جائے گا اس کو جو ہے ٹائم لگے گا، تو اب رات بھر اس کی حفاظت کرنا ہے، تو اس کی حفاظت کون کرے گا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کروں گا اس کی حفاظت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم حفاظت کرنا رات بھر اس کی، لیکن یاد رکھنا کہ دیکھو ایک چور آئے گا اور اس میں سے چرانے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ابو ہریرہ کو چوکنا کیا۔ تو ابو ہریرہ نے رات بھر نگرانی کی، اچانک ایک شخص آیا اور وہ شخص نے کیا کیا، اس ڈھیر میں سے جو ہے بورا بھرنے لگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو روکا تو اس نے رونے لگا، آہوازاری کرنے لگا، میرے بیوی بچے ہیں، گھر والے ہیں، بھوکے ہیں، مجھے لے جانے دو۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو ترس آ گیا اور انہوں نے چھوڑ دیا، وہ چلا گیا۔ صبح میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو ہریرہ رات کا ماجرا کیا ہوا، رات میں کیا پیش آیا، سناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس چیز کا علم ہو چکا تھا اللہ کے حکم سے، اللہ نے آپ کو اس کا علم دے دیا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا اے اللہ کے رسول ایسا ایک شخص آیا تھا اور وہ اس نے جو ہے ایسے تھیلے میں بھرا، بیگ میں بھرا، جو بھی اس کا ساتھ سامان تھا، ساز تھا لے جانے کے لیے، اس میں بھرا۔ میں نے اس کو روکا لیکن وہ گریہ وزاری کرنے لگا، رونے لگا، مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کل پھر آئے گا، چوکنا رہنا۔ تو حضرت ابو ہریرہ پھر دوسری رات ایسے ہی ہوا، پھر وہ آیا اور پھر اس نے جو ہے ایسے ہی کیا اور بہت رونے لگا، آہوازاری کرنے لگا اور کہنے لگا میں کل نہیں آؤں گا، چھوڑ دو۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا اور جو ہے وہ چلا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا اب ایسا معاملہ ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ کے علم میں تھی یہ بات اللہ کے حکم سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ پھر آئے گا، ہوشیار رہنا۔ تیسرے دن پھر ایسے ہی ہوا، وہ آیا اور بہت رونے لگا۔ اب حضرت ابو ہریرہ نے اس کو باندھ دیا اور میں اب تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا کیونکہ آج یعنی کہ وعدے کا تیسرا دن ہے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسی علم کی بات بتاؤں گا جو کسی کو نہیں معلوم ہے، بہت ایک اہم علم کی بات بتاؤں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ جو تھے علم کے حریص تھے، تو انہوں نے جو ہے اس معاہدے پہ جو ہے تیار ہو گئے۔ وہ ان کو یہ حرص رہتی تھی کہ کہیں سے بھی مجھے کچھ بھی بات سیکھنے کو مل جائے، وہ اس بات پر تیار ہو گئے اور انہوں نے جو ہے اس کو کھول دیا۔ اور کہا حضرت ابو ہریرہ نے اب سکھا کیا بات ہے وہ۔ تو اس نے کہا اے شخص، آیت الکرسی یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس نے بتایا کہ یہ آیت الکرسی اگر تم پڑھ لو تو تمہیں حفاظت کے لیے ٹھہرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اور تمہارے ساز و سامان، گھر، کمپنی، مطلب جس چیز میں بھی پڑھ کے تم پھونک دو گے اس کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ تو بہت خوش ہو گئے آپ، اتنی اہم معلومات حاصل ہوئی، اس وقت تک یہ بات معلوم نہیں ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ چلا گیا۔ صبح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا تھا، تو حضرت ابو ہریرہ نے بتایا کہ ایسے معاملہ ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جھوٹا تھا، بات سچی تھی، اس نے جو بات کہی وہ بہت یعنی کہ بہت سچی تھی، مصدوق تھی، یعنی کہ تصدیق شدہ بات ہے وہ، اور وہ بات بہت اہم ہے، مصدوق ہے، لیکن بولنے والا جھوٹا ہے۔ پھر ابو ہریرہ سے پوچھا جانتے ہو وہ کون تھا؟ تو ابو ہریرہ نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ تو یعنی کہ اس آیت کی اتنی اہمیت ہے کہ کافر تک، جھوٹا تک اس کے سے انکار نہیں کر سکتا ہے، اس آیت کی اتنی اہمیت ہے۔ تو اس سے جو ہے یہ فضیلت معلوم ہوئی کہ اس حدیث سے یہ فضیلت معلوم ہوئی کہ ہم کسی بھی چیز کی حفاظت کے لیے اگر آیت الکرسی پڑھ لیں تو اس پہ کے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ معمور کر دیتا ہے۔ اور جب اس میں حدیث میں ایسے الفاظ ہیں کہ فرشتہ معمور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور جب فرشتہ اس میں معمور ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے جہاں فرشتہ ہوتا ہے وہاں شیطان کی آمد کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور ہے، عبداللہ ابن مسعود اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں پر جن آپ کے مقابلے میں آ کر ٹھہر گیا۔
اور جن نے کہا کہ تم مجھے پچھاڑو گے تو میں تمہیں جانے دوں گا، ورنہ میں تمہیں جو ہے ایک سیکنڈ ذرا، میسیجز بہت آ رہے ہیں کہ کوئی انٹر نہیں ہو پا رہا ہے شاید. تو اس نے جو جن تھا جن نے کہا میں تمہارے اوپر حاوی ہو جاؤں گا، تمہارے اوپر کنٹرول کر لوں گا، لیکن اگر تم جو ہے مجھے پچھاڑ دو گے تو تم جو ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا. تو حضرت ابو ہریرہ نے کیا کیا، عبداللہ ابن مسعود نے اس کو جن کو یعنی کہ آیت الکرسی پڑھی اور اس کو جن کو پکڑا اور پچھاڑ دیا. تو جن نے کہا کہ میں تیار نہیں تھا، تم نے اچانک مجھ پر حملہ کیا، اب پھر سے جو ہے مجھ پر حملہ کرو. تو حضرت ابو ہریرہ نے کیا کیا، پھر سے جو ہے اس پر حملہ کیا اور اس کو جو ہے اس سے کہا کہ تو جہاں کہے گا، جتنی دور کہے گا اور جس مقام پہ کہے گا میں وہاں تک تجھے اچھالوں گا. اور حضرت ابو ہریرہ نے ایسا ہی کیا، اس کو پکڑا اور اس کو جو ہے عبداللہ ابن مسعود نے اس کو جو ہے اچھال دیا اور جو ہے وہ چاروں خانے چت گر گیا اور اس نے جو ہے چھوڑ دیا. تو یہ آیت الکرسی کی فضیلتیں ہیں. لیکن کب ہوگا یہ؟ جب ہم کو اس کی جو ہے یقین ہوگا، جتنا ایمان اور یقین ہوگا اس وقت جو ہے یہ پاسبل ہے. تو ہمیں جو ہے آیت الکرسی پورے ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے. اب دیکھیے ہم اس کے ایک ایک حصے کو لیتے ہیں. سب سے پہلا لفظ ہے اللہ لا الہ الا ہو. اللہ یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے. اللہ جو ہے الہ سے بنا ہے. الہ کسی بھی معبود کو کہتے ہیں اور اس میں عربی میں آپ جانیں گے الف لام لگنے سے یہ خاص ہو گیا کہ کوئی خاص معبود، یعنی کہ خاص معبود. اب تمام معبود کی خود بخود نفی ہو گئی اور وہ الہ خاص ہو گیا، اور وہ الہ کون ہے؟ اللہ ہے. وہ صرف ذات واحد ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. دوسرے جو تمام نام ہیں وہ جو ہے صفاتی نام ہیں، اور وہ صفاتی نام بندے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اللہ نام جو ہے نہیں رکھ سکتے ہیں. یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، پرسنل ہے، اس کو نہیں رکھا جا سکتا ہے. تو اللہ کا یہ ذاتی نام ہے. اب دیکھیے میں پہلے یہ بتا دوں کہ آیت الکرسی یہ ایک ایسی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا نام مختلف طریقے سے 18 بار آیا ہے. کتنی بار آیا ہے؟ 18 بار آیا ہے. ہم اس کو ابھی دیکھیں گے یا پہلے دیکھ لیتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے. اللہ ایک، اللہ لا الہ الا ہوا دو، الحی تین، القیوم چار، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، لہو میں ہو جو پروناؤن ہے یہ اس کا اشارہ بھی اللہ کی طرف ہے. کتنے ہو گئے؟ بولیے. ہاں شاباش، 5 لہو. پھر ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ میں 6، الا باذنہ میں ہی جو ہے یہ اللہ ہی کی طرف ہے 7، الا بما شاء یہ ورب ہے، اس میں جو اشارہ ہے یعنی کہ ورب کا جو کام کا کرنے والا ہے وہ اللہ ہے. کتنے ہو گئے؟ 8. وسع کرسیہ ہو، ہاں ہو میں ہے السماوات والارض. پھر ولا یعودہ جی. اچھا ہاں میں بیچ میں چھوٹ گیا وہ. تو کہاں تک پہنچے تھے ہم؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ ہی ہو گیا. یعلم میں اللہ ہے اس کا فاعل. ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ میں ہے. کتنے ہو گئے؟ 12 ہو گئے. الا بما شاء میں 1 ہو گیا، 13 ہو گئے. وسع کرسیہ ہو گیا 14. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ
ہو یعود ہو میں ہو گیا ہو، کتنے ہو گئے؟ ہاں 15. ولا یعود حفظہما وہو میں ان لوگوں کو انفارم کرنا بھول گئی. پہلے بول دینے کی بات تھی. ہاں ہوسٹ کا آپشن نہیں ہے. ہاں سب لوگ آ چکے ہیں غالباً. تو ولا یعود حفظہما وہوا ہوا 16، العلی 17، العظیم 18. سمجھ میں آ گیا؟ سب کو کلیئر ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کا 18 بار نام آیا ہے اس میں. کلیئر ہو گیا سب کو؟ اب میں آیت الکرسی کو سامنے رکھیے. اللہ ایک، لا الہ الا ہو، ہوا 2، الحی 3، القیوم 4، لا تاخذہ، ہو میں جو لا تاخذہ میں ہوئے وہ 5، سنۃ ولا نوم، پھر لہو ہو. ہاں یہ اپنے جو آپ لوگ بچوں کو ہٹا دیجیے ذرا، یا پھر مائک آف رکھیے اپنے. مائک آف رکھیے. میں جو ہے کیونکہ بیچ بیچ میں کوشچن کروں گی، اس لیے میں جو ہے ٹوٹلی آف نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ سوال جواب جو ہے اہم حصہ ہوتے ہیں کلاس کا. تو مجھے بیچ بیچ میں جو ہے سوال کرنا ہے، اس لیے میں جو ہے ٹوٹلی ایسا نہیں کر رہی ہوں کہ آپ کو ٹوٹلی میوٹ کر دوں. تو سب کلیئر ہو گیا؟ کلیئر کرنا ہے اور ایک بار. تو آپ لوگ جو ہے بیٹھ کے خود انگلی رکھ کے آپ جو ہے اس کو کلیئر کر سکتے ہیں. تو بہرحال اچھا دیکھیے، اللہ ایک، لا الہ چھوڑ دیجیے، لا الہ الا ہوا، ہوا 2، الحی 3، القیوم 4، لا تاخذہ میں ہو 5، سنۃ ولا نوم چھوڑ دیجیے، لہو میں 6، ما فی السماوات و ما فی الارض، منزل الذی یشفع 7، یشفع میں جو ورب میں جو فاعل ہے، کام کا کرنے والا ہے، وہ اللہ ہے، 7 ہو گئے. اندہ میں 8،
इल्ला बिइज़्निही, नौ ही, नौ इल्ला बिइज़्निही। यअलमु, 10 मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही। 11 इल्मिही, 11 इल्मिही में जो ही है वो 11। इल्ला बिमा शाअ, शाअ में जो फाइल है वो अल्लाह है, काम का करने वाला, 12 हो गए। वसिया कुर्सियुहु, कुर्सियुहु में हु जो है 13। वला यऊदुहु में हु जो है वो भी है 14। हिफ्ज़ुहुमा वहुवल, हिफ्ज़ुहुमा वहुवा, एक छूट गया कहीं, वहुवा 15। अल अलियु 16, वो सॉरी 17, और अल अजीम 18। हाँ, मैं जो है आप लोगों को बोर्ड का भी इस्तेमाल करूंगी मैं, तो मैं उस वक्त जो है आपको आयतल कुर्सी लिख के एक एक अंडरलाइन करके बता दूंगी। अब आपका खुद का होमवर्क ये है कि आप आयतल कुर्सी खोल के बैठेंगी और उसमें जो है देखेंगी कि यहाँ पर 18 बार जो अल्लाह की तरफ इशारा है वो इसमें से 18 कौन से हैं। तो आप क्या करेंगी, उसका तर्जुमा देखेंगी और तर्जुमे में से खुद आपको मालूम हो जाएगा कि इसमें यहाँ पर कौन, यानी कि अल्लाह की तरफ इशारा किस किस में, कौन कौन से लफ्ज में है। समझ में आई बात? अब हम आगे बढ़ते हैं, बाद में करिए। तो अल्लाह, हाँ शाबाश, अच्छा अच्छा, ठीक है। जिसको समझ में आ गया ठीक है, और समझ में आ गया, जब भी आपको गौर करना है, जब भी आपको आयतल कुर्सी सामने रख के गौर करना है। अब हम आगे चलते हैं। तो वहुवल अलीयुल अजीम। अब देखिए अल्लाह, अल्लाह जो है, अल्लाह का आवाजें बहुत आ रही हैं। अल्लाह जो है अल्लाह का ज़ाती नाम है और ये बहुत अजीम नाम है। अब यानी कि सिर्फ अल्लाह, अल्लाह का विर्द भी बहुत अजमत पर दलालत करता है और ये उसका ज़ाती नाम है। और जब कोई बंदा अल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला को बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। जब कोई तकलीफ में अल्लाह ऐसे पुकारे तो अल्लाह ताला को बहुत खुशी होती है। और इसके अलावा एक दुआ भी है, अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिअन्नका अंता अल्लाह, ऐ अल्लाह मैं आपसे सवाल करती हूँ क्योंकि आप ही तो अल्लाह हैं। तो ये इस तरीके के अल्फाज भी हैं दुआओं में। अब देखिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अल्लाहु ला इलाहा, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। अभी हमने जाना कि इलाहुन हर माबूद को कहते हैं और अल्लाह जो है अल्लाह का ज़ाती नाम है, अल्लाह के लिए ख़ास है। अब देखिए कोई माबूद नहीं, मतलब माबूद किसको कहते हैं, इबादत के लायक। अब इबादत के लायक के लिए कौन, क्या सिफतों का होना ज़रूरी है, कादिर मुतलक हो। ये अल्लाह, ये जो अल्लाह ला, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु जो है ना, इसी की पूरी तफसील आगे आ रही है कि वो जो माबूद बरहक है ना, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, ऐसा क्यों है, उसी की डिटेल। मेरी अल्फाज पे गौर करिए कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह वही माबूद है, अल्लाह उसके सिवा कोई माबूद नहीं। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, इसी की पूरी तफसीलात आगे आ रही हैं, ऐसा क्यों है। उन तमाम की जो है आपको सबूत दिए जा रहे हैं। हमें अल्लाह ताला ने सबूत दिए हैं इसमें कि सबूत के साथ बात अल्लाह ताला कर रहा है कि मैं ही इलाह क्यों हूँ। और इलाह कहते किसको है, मतलूब और मकसूद, जो हमारा मतलूब और मकसूद हो। देखिए मेरी बात को गौर से सुनिए, बाज़ वक्त हम अपना मतलूब और मकसूद कुछ और बनाते हैं। हम अल्लाह को की इबादत करते हैं लेकिन हमारा मतलूब और मकसूद कुछ और होता है। किसी का मतलूब और मकसूद उसके की औलाद हो जाती है, किसी का मतलूब और मकसूद उसकी बीवी हो जाती है, किसी का मतलूब और मकसूद उसके पेरेंट्स माँ बाप हो जाते हैं। बस किसी के का मतलूब और मकसूद कारोबार हो जाता है। सारी दुनिया एक तरफ, ना अपना होश ना बीवी बच्चों का होश, बस कारोबार, कारोबार ही सब कुछ है। किसी का मतलब और मकसूद शौहर हो जाता है, किसी का बीवी हो जाती है, किसी के बच्चे हो जाते हैं, किसी के माँ बाप हो जाते हैं। कोई पेरेंट्स के आगे दुनिया को नहीं समझता है, कोई बीवी के आगे दुनिया को नहीं समझता है। तो ये जो नहीं समझना है ना कि हर चीज़ की नफ़ी करके बस इसकी अहमियत है, इसका ही ख्याल रखा जाएगा, तो वो जो है माबूद मान लेना है।
میری بات کو غور سے سمجھیے. یہ آیت الکرسی کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ آیت الکرسی ایسی ہے کہ جس نے اس کی باریکیوں کو سمجھ لیا اس کے دنیاوی اور اخروی تمام مسائل حل ہو جائیں گے. تو میں اسی کی وضاحت کر رہی ہوں، میرے اس جملے کی وضاحت کر رہی ہوں یہ کہ یعنی ہمارا مطلوب اور مقصود جب مختلف ہو جائیں گے تو پھر ہماری کیا ہوگی؟ اللہ کی ذات کے سلسلے میں ہم کلیئر نہیں ہیں اور ہم اپنے مطلوب اور مقصود سے ہٹ گئے. جب مطلوب اور مقصود سے ہٹ گئے تو پھر ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہی ڈسٹرب ہو جائیں گی. اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ مطلوب اور مقصود اللہ کو بنانا ہے. اللہ نے اب ہمارے اوپر جو بھی ذمہ داریاں ڈالی ہیں، چاہے وہ کوئی کام کاروبار ہو، چاہے ماں باپ ہوں، چاہے بیوی بچے ہوں، چاہے جو کچھ بھی دنیا کی کوئی بھی ذمہ داری ہو، وہ اس کو جو ہے ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق اور اللہ کی خوشنودی کے لیے، ایک ایک لفظ پہ غور کریے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے. تو پھر ہم حقیقی معنوں میں اس کو الہ مانتے ہیں. ورنہ ہم اللہ کو الہ کہتے ہیں، دن میں کئی بار ورد کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم مانتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں، اس کی اہمیت کو جانتے ہیں، لیکن پریکٹیکل ہمارا کیا ہے؟ معبود اور مقصود شعوری یا لاشعوری طور پر کوئی اور بنا ہوا ہوتا ہے. بس اسی کے لیے ہمارا جینا مرنا وہی ہم سوچتے رہتے ہیں، اسی کی فکر میں رہتے ہیں، اسی کی وجہ سے سب کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہمارا معبود اور مقصود وہ چیز ہو گئی. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ہمارا ایمان پختہ ہو گیا اور ہماری آخرت 90% سنبھل گئی. 90% کی میں بات کر رہی ہوں، 90% سنبھل گئی. اب باقی جو اپنی کوششیں کرتے رہتے ہیں وہ 10% رہ جاتی ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ہر بات میں مطمع نظر کون ہوتا ہے، ہماری سوچ کا زیادہ محور کون ہے، ہم کس کی خوشی اور مرضی کا زیادہ خیال رکھ رہے ہیں. ہماری زندگی کا مطلوب اور مقصود کہ مجھے یہی حاصل ہو جائے، اس کی خوشی حاصل ہو جائے، یہ ناراض نہ ہو، میرا مقصد اسی کا حصول ہے، میرا مقصد یہی ہے، اسی کے لیے جینا، اسی کے لیے مرنا. کوئی مطلب بعض لوگوں کے منہ سے میں نے واضح الفاظ سنے ہیں کہ بس میرے بچوں کی شادی ہو گئی، میں مر گئی تو پرواہ نہیں، تو میں مطلب بچوں کے لیے ہی جی رہے ہیں. میرا یہ کام ہو گیا تو بس، مرد حضرات کہتے ہیں میں نے یہ گین کر لیا، میں وہاں تک پہنچ گیا تو بس میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، اب مجھے جو ہے کوئی پرواہ نہیں، مجھے موت آ گئی یا مجھے زندگی کی مہلت دے یا نہ دے، زندگی ملی نہیں ملی کوئی پرواہ نہیں. تو مختلف قسم کے ایسی سوچیں اور الفاظ ہوتی ہیں لوگوں کی. اچھا، کچھ لوگ زبان سے ادا کرتے ہیں اور کچھ لوگ باقاعدہ سوچتے ہیں اور کچھ لوگ لاشعوری طور پر کرتے چلے جاتے ہیں. بات کی اہمیت کو اور باریکیوں کو سمجھیے کہ یہ جو کلاس چل رہی ہے نا، یہ ایک لیکچر نہیں ہے، نہ میں لیکچر دینا چاہ رہی ہوں. جو چیز اللہ نے جو شعور مجھے دیا ہے میں اللہ کے بندوں کو دینا چاہ رہی ہوں وہ، اور اس چیز کی طرف لانا چاہ رہی ہوں. اور میں نے بتایا تھا کہ اس لیے لانا چاہ رہی ہوں کہ ہم پھر سے وہ مضبوطی، وہ پختگی، وہ رعب اور وہ شخصیت بنا لیں جو صحابہ اکرام کی تھی. تو آٹومیٹکلی کیا ہے، جیسے کہ کل کی کلاس میں آپ نے سنا تھا، اس وجہ سے ہماری روح جب مضبوط ہو جائے گی تو کائنات ہمارے قدموں میں خود بخود آ جائے گی. ہم جو ہے اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، اس کو اپنے آپ کو نہیں کھنگال رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے ہیں. تو الہ کون ہے؟ واضح ہو گیا. الہ کہتے ہیں جو مطلوب ہو، جو مقصود ہو، اس کو الہ کہتے ہیں. تو اب جو ہے ہمارا الہ کون ہے؟ کریکشن کرنا ہے ہم کو. جو یہاں پر جو کلاس ہوگی نا، وہ کلاس اس لیے ہے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو کی اصلاح کریں، ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں اور اپنی اصلاح کریں، اور ہم دیکھیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، ہم زندگی کے کس لیول پہ ہیں، ہم روحانیت کے لحاظ سے کہاں پر ہیں، ہمارا ایمان کس لیول پہ ہے. یہ کریکشن کرنا ہے اور اپنے اندر چینجنگ لانا ہے. ہم اکثر کیا ہوتا ہے کلاس اٹینڈ کرتے وقت فلاں ایسی ہے، فلاں ایسی ہے، جب ہم فلاں کو سوچیں گے تو فلاں کی تو ہم اصلاح کر ہی نہیں پائیں گے، ہماری بھی اصلاح نہیں ہوگی. جس وقت ہم جو ہے سنتے ہوتے ہیں تو اپنے اوپر فوکس کریں، کریکشن کرتے جائیں، اپنے اندر اتارتے جائیں اپنا، اور پھر اس کو ہی سوچتے رہیں کہ میرا کیا اس سلسلے میں کہاں پر ہوں، میں کس مقام پہ ہوں. تو یہ جو ہے مطلوب اور مقصود، الہ کے معنی کیا ہیں؟ مطلوب اور مقصود. اب اس کے بعد دیکھیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. الحی، اسی کی پہلی دلیل ہے الحی. دیکھیے حیون تو کوئی بھی ہے، میں بھی ہوں، آپ بھی ہوں،
لیکن عربی گرامر جب آپ سیکھیں گی جانیں گی تو آپ کو معلوم ہوگا، اور ڈیپلی فی الوقت میں بتا رہی ہوں، اس پر الف لام لگا ہوا ہے. الف لام مطلب دی، THE دی، دا، اسپیشل، خاص، جو اسی کے ساتھ خاص ہے. الحی یعنی ایسا زندہ جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. ایسی زندگی، ایسی ذات جس کی زندگی اپنے آپ سے ہے، جس کو کوئی وجود میں نہیں لایا ہے. الحی ہے وہ. تو اور وہ ایسا زندہ ہے جو دوسروں کو بھی زندگی بخشتا ہے. اس کو کوئی زندگی نہیں بخشتا، اس کے لیے کوئی زندگی بخشنے والا نہیں ہے. وہ سب کو زندگی بخشنے والا ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. الحی. القیوم. اب الحی جو ہے وہ تو القیوم بھی ہے. القیوم مانے جب وہ زندہ ہے نا تو پورا تسلط بھی اس کے ہاتھ میں، قائم رہنے والا ہے. ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، خود بھی قائم رہنے والا ہے. اس میں تمام مفہوم آتے ہیں. اور قیوم کے معنی مسلط، تسلط ہے اس کا. ایک ایک بات کو غور کرتے جائیے، دیکھیے ہر چیز پر اس کا تسلط ہے. اتنا یعنی کہ اتنا اس کا پاور ہے، اتنا تسلط ہے کہ انسان ساری اپنی کوششیں کر لے، پوری کائنات مل کے کوئی کوشش کر لے، لیکن اگر وہ کوشش اس کی جو ہے، اگر اللہ نہیں چاہ رہا ہے، اس کا پاور اتنا ہے، اس کا تسلط اتنا ہے، اس کی مٹھی میں اتنا ہے سب کچھ کہ اگر وہ نہیں چاہ رہا ہے تو وہ چیز نہیں ہو پائے گی. تو یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں قیوم. تسلط، اختیار، پاور، اور خود بھی قائم ہے اور دوسروں کو بھی قیام دینے والا ہے. پھر اس کے بعد الحی القیوم لا تاخذہ. اب جب حی اور قیوم ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا اور پاورفل ہے، تسلط ہے اس کے ہاتھ میں، تو پھر اس کو نیند آ گئی تو کیسا ہوگا؟ سورج، چاند، ستارے، کائنات کی ایک ایک چیز، اور ایک ایک یعنی کہ ایک ایک کے اوپر اللہ کی نگاہ، دل میں آنے والے خیالات منہ سے ادا ہو نہ ہو، زبان پہ آئے نہ آئے، ان تمام چیزوں پہ، ایک ایک چیز پہ، ایک ایک ذرے پہ اللہ کی نگاہ ہے. تو اگر اس کو نیند آ جائے تو کیسا؟ نیند ایک کمزوری ہے، اور وہ کیا ہے؟ قیوم ہے، پاورفل ہے. پاورفل کو اگر نیند آ جائے تو کیسا ہوگا؟ اب میرے ہاتھ میں ایک گلاس ہے، گلاس میں پانی ہے، اور اگر میں جو ہے مجھے ایک ذرا سی جھپک آ جائے، نیند آ جائے، تو کیا ہوگا؟ گلاس گرے گا، پانی گرے گا، پورا اطراف کا ماحول پورا خراب ہو جائے گا. اگر کانچ کا گلاس ہے تو وہ ٹوٹ بھی جائے گا. تو یعنی کہ نیند کیا ہے؟ کمزوری ہے. اور نیند جو ہے انسان یعنی کہ بہت ساری چیزوں سے غفلت میں ڈالنے والی چیز ہے. اب اللہ کیا ہے؟ قائم ہے، قیوم ہے. تو قیوم کو اگر نیند آ گئی، تسلط رکھنے والے کو نیند آ گئی، تو کیسا مطلب کائنات کا کیا انتظام رہے گا، کیسے رہے گا؟ تو جب اللہ کے ہاتھ میں، اب یہ بات یاد رکھیے، ہم اپنے آپ کو چیلنج کرتے رہیں، اپنے آپ کو سمجھاتے رہیں کہ سارا تسلط اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کی کوئی مجال نہیں ہے کہ مجھے کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکے. تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنے ذہن نشین یہ کرنا ہے کہ ہر چیز کا تسلط اور اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. چاہے روزی ہو، روزی رزق ہو، کام کاروبار ہو، شادی بیاہ ہو، یعنی کہ آپس کی محبت ہو، عزت ہو، ہر چیز، جو بھی چیزیں ہیں وہ اس تسلط، پاور رکھنے والے کے ہاتھ میں ہیں. تو ہمیں کسی سے جھگڑنا ہی نہیں ہے کہ اس نے مجھے عزت نہیں دی، اس نے مجھے محبت ہی نہیں دی. یعنی کہ یہ تمام چیزیں کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے. اگر اللہ کا حکم ہوگا تو یہ چیز ہمیں ملے گی، اور ملے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جو ہے بتائے بھی ہیں کہ کیا کرنے سے ملے گی، وہ چیزیں بھی کرنا ہے. لیکن ہمارا ایمان اور یقین یہ ہونا چاہیے کہ قیوم کون ہے، پاورفل کون ہے، یہ تسلط اور اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہیں. تو یعنی کہ اب یہ نیند تو دور کی بات، اس کو اونگ تک نہیں آتی ہے، پلک جھپکنا. یعنی کہ نیند تو ایک پورا غلبہ ہے، نیند تو ایک پورا غلبہ ہے، اس کو اونگ تک نہیں آتی ہے. یعنی کہ اونگ کا مطلب کیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے پلک کا جھپکنا. ایسا بھی نہیں ہوتا ہے. اگر ایسا ہو تو پوری کائنات تہس نہس ہو جائے. اللہ تعالیٰ کو تو اونگ تک نہیں آتی ہے. اب میں اس سلسلے میں ایک حدیث سناتی ہوں. دیکھیے، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جم غفیر یعنی صحابہ اکرام کے ساتھ ایک سفر پر تھے. اب وہاں پر جو ہے وہ کسی محاذ پر سے لوٹ رہے تھے، کسی جنگ کے بعد لوٹ رہے تھے. تو اب تھکے ہوئے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رات ہو گئی بہت، اب نیند لینا تھا، آرام کرنا تھا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو یعنی کہ صبح ہمیں فجر کے لیے کون جگائے گا، کسی کا ہونا ضروری ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا اے اللہ کے رسول میں جگاؤں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے تم پہرا دو، اور جب فجر کی اذان ہو، فجر کا ٹائم ہو تو تم جگانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے، سارے صحابہ بھی سو گئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے ہیں۔ اب ان کو بھی جو ہے تھکن تھی، نیند کا غلبہ آ رہا تھا، تو انہوں نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ نے کیا کیا، یعنی کہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور نفل پہ نفل پڑھے جا رہے ہیں، نفل پہ نفل پڑھے جا رہے ہیں کہ مجھے نیند نہ آئے۔ اب فجر میں تھوڑا ٹائم باقی تھا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھوڑے سے خچر سے ٹیک لگا کر اور تھوڑا مشرق کی طرف جہاں سے جو ہے سورج طلوع ہوگا، یعنی کہ فجر صبح صادق جہاں سے شروع ہوگی وہ دکھائی دے، اس لیے مشرق کی طرف رخ کر کے ٹیکا لے کے بیٹھ گئے۔ تو ان کو بھی کیا ہوا، نیند کا غلبہ آ گیا۔ نیند کا چند لمحے باقی تھے اور نیند کا غلبہ آ گیا۔ اب نیند جب آ گئی تو ایسی آئی، پھر جب سورج کی کرنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ اکرام پر پڑیں تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سورج بھی نکل گیا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو ہریرہ یہ کیا ہوا، فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا دیکھیے ان کا ایمان دیکھیے، انہوں نے کہا، انہوں نے شرمندگی کے ساتھ کہا، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن انہوں نے ایمان کے جو الفاظ بولے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول اس کمزوری سے تو صرف اللہ ہی پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس ذات نے نیند دی تھی اسی نے مجھے بھی دی، جس ذات نے آپ کی روح لے لی تھی اسی ذات نے رات بھر میری بھی روح لے لی، مجھے بھی جو ہے نیند کا غلبہ اسی نے غالب کر دیا، اس نے بھی میری روح لے لی۔ تو دیکھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی نیند کا غلبہ ہے، یعنی کہ اس غلبے سے کوئی بھی جو ہے خالی نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ کی مشیت میں شامل تھا کہ نیند کا ایسا غالب کر دینا کہ ہر چیز اللہ کے تسلط اور پاور میں ہے، حالانکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ جگا سکتا تھا، لیکن بندوں کو بھی دکھانا مقصود تھا، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس چیز کا احساس کے بغیر حالانکہ آپ کو یہ احساس تھا، آپ کی شان میں ہم اس سے کمی نہیں کر رہے، لیکن یہ بتانا مقصود کہ جو ہے صرف نیند کی کمزوری سے جو پاک ہے تو وہ ایک اللہ کی ذات پاک ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے سب اطاعت فرمانبرداریاں اور سب اچھا برا اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ تو لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اب جس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اسی کا سب کچھ ہے، اسی کے لیے ہی ہے، پوری کائنات میں اس کا سب کچھ ہے۔ لام جو ہے ابھی آپ عربی گرامر میں آگے سیکھیں گے کہ یہ پورے اختیارات اور تسلط کے لیے، حالانکہ القیوم کا لفظ آ چکا ہے لیکن یہاں پر پھر سے لہو کہا گیا، ما فی السماوات والارض، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی اس میں اپنا اختیار استعمال کر سکے، سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اسی کے لیے ہے، سب کچھ اس کے ہی فیصلوں پر منحصر ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کی جناب میں سفارش پیش کر سکے، الا باذنہ، سوائے اس کی اجازت کے۔ تو اللہ کسی کو بھی جو ہے سفارش کی اجازت نہیں ہوگی، ہاں جو یعنی کہ حفاظ کے بارے میں ہے، عالم دین یعنی کہ قرآن کو یاد کرنے والا، قرآن کو سمجھنے والا اور شہید، ان تین کے سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سفارش کی اجازت دے گا، لیکن ان کو بھی کب دے گا اللہ تعالیٰ؟ جب اللہ چاہے گا، اللہ کی مرضی ہوگی تو۔ اب دیکھیے اس سلسلے میں ایک اور میں حدیث واضح کر دوں کہ جب یعنی کہ معراج پہ آپ کو بتایا گیا، اللہ کے رسول کو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سفارش کے لیے لوگ جائیں گے، تمام انبیاء کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں میرا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، ایسے کرتے کرتے تمام انبیاء کے پاس سے آخر میں جو ہے پہنچیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ دیں گے کہ مجھے بھی کوئی اختیار نہیں ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب امتی پہنچیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میرا بھی اختیار نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ مجھے اذن دے گا تبھی جو ہے میں سفارش کر سکوں گا. تو اللہ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کریں گے؟ سجدے میں گر جائیں گے. اور روایتوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گریہ وزاری کریں گے، اتنی دعائیں کریں گے، اتنا روئیں گے اللہ کے آگے، اتنا بے چین ہوں گے، اتنا تڑپیں گے، اتنا جو ہے عاجزی اختیار کریں گے. اور وہ لفظ بولیں گے، حدیث میں روایت میں آتا ہے، جو آپ نے زندگی میں اللہ کی خوشامد کے لیے استعمال نہیں کرے، اللہ کی تعریف کے لیے استعمال نہیں کرے. تو امت کو بخشوانے کے لیے، امت کی سفارش کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ الفاظ استعمال کریں گے. اور روایت میں آتا ہے کہ مسلسل یہ اسبوع یعنی کہ ایک ہفتے تک یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اللہ کے سامنے چلتی رہے گی. گریہ وزاری، رونا، عاجزی کرنا، بے چین رہنا کہ امت کو بخشش مل جائے. تو اللہ تعالیٰ ایک ہفتے کے بعد کہیں گے اٹھو اے محمد اور مانگو، میں تمہیں دوں گا، اور سفارش کرو، میں سفارش قبول کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ جانتے ہو اے ابو ہریرہ، یہ بھی ابو ہریرہ سے روایت ہے حدیث، جانتے ہو ابو ہریرہ میں کس کی سفارش کروں گا؟ پوری حدیث کو ذہن میں رکھیے کہ اتنی عاجزی اور اختیاری کے بعد، عاجزی اور جو ہے گریہ وزاری کے بعد جو اختیار ملے گا، کس کے لیے ملے گا؟ جو توحید پرست ہوگا، جو اللہ کی ذات میں ذرا سا بھی شریک نہیں کرے گا، جو معبود اور مقصود اللہ کو بنائے گا، جو الحی اور قیوم اللہ ہی کو سمجھے گا، جو کسی اور کے آستانے پہ سر نہیں جھکائے گا، کسی اور کو اپنا ولی اور مددگار نہیں سمجھے گا، کسی اور کو رازق اور رزاق نہیں سمجھے گا، کسی اور کو کرتا اور دھرتا نہیں سمجھے گا، کسی اور کو دکھ اور بیماری کا دور کرنے والا نہیں سمجھے گا، تعویذ گنڈوں کا استعمال نہیں کرے گا. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ توحید کے خلاف ہیں. تو وہ جو سفارش ہوگی، سفارش کا جو اختیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا وہ توحید پرستوں کے حق میں ملے گا. تو توحید کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اس بات سے واضح ہو گئی کہ ایک تو جو ہے اچھا سنیے، یہ جنت دوزخ کے حدیث میں آتا ہے جنت دوزخ کے فیصلوں کے بعد ہوگا. اب اتنی دیر میں جو ہے جو جہنم میں چلے گئے، جنت میں جو چلے گئے وہ تو چلے ہی گئے، لیکن جو جہنم میں چلے گئے انہی کی تو سفارش کرنی ہے نا، جنتیوں کی کو سفارش کی تھوڑی ضرورت ہوگی. اب جو جہنم میں چلے گئے وہ ایک ہفتے تک جہنم میں نعوذ باللہ استغفر اللہ سزا میں رہیں گے. وہ ایک ہفتہ کتنا لمبا ہوگا اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. تو وہ کیا ہے؟ توحید پرستی کے ساتھ ساتھ ہم کو، اب وہ توحید پرست تھے لیکن کیا تھے؟ ان کے اعمال میں کچھ کمی تھی جس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈالا اور سزا مل رہی ہے ان کو. تو وہ سزا بھگت لیں گے اتنی دیر میں، اور توحید پرستی کی وجہ سے ان کو جو ہے سفارش ملنا شروع ہوگی. تو توحید کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. اب توحید کی اہمیت ہے، توحید کی وجہ سے سفارش ملے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو پورا قانون زندگی ملا ہوا ہے وہ بھی کرنا کتنا ضروری ہے، تاکہ ہم وہ ایک ہفتہ اللہ کے رسول کو سفارش کرنے کے لیے اللہ کے آگے گڑ گڑانا پڑے گا، پھر اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے اور پھر سفارش ملے گی، وہ سزا بھی بھگتنی نہ پڑے، ہم سیدھے جنت میں جائیں. تو اس کے لیے ہم کو کتنی محنت کرنا ہے. اچھا یہ پورے محنت تو ہم کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں بہت صدقے، خیرات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نفل، ذکر، اذکار سب کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں اللہ کی ذات کے تھوڑا شریک کر دیتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگتے ہیں، کسی اور کو مطلوب اور مقصود مانتے ہیں، کسی اور سے طلب کرتے ہیں، کسی اور کو جو ہے کرتا دھرتا سمجھتے ہیں، تعویذ گنڈے کرتے ہیں. تو میں ایک مستقل ٹاپک اس سلسلے میں لوں گی، تعویذ گنڈا اور جادو ہے کیا؟ بالکل بے وقت چیز ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. آیت الکرسی پڑھنے والے کا خود یہ یقین ہوتا ہے کہ جادو کی دنیا میں ایک حقیقت ہے،
لیکن اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور پورے ایمان اور یقین کے ساتھ، جیسا کہ ابھی ہم نے جانا کہ الحی ہے، القیوم ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ہے، ایک لمحے کے لیے اس کو اونگ تک نہیں آتی، اس کے سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، اور جیسا کہ حدیث میں معلوم ہوا کہ ایک فرشتہ حفاظت کے لیے مامور ہو جاتا ہے اس کے پڑھنے والے کے لیے، تو جو کوئی پورے یقین اور ایمان کے ساتھ اس کو پڑھے گا، اس کے ورد کا عادی بنے گا، تو اس کے اوپر کوئی اثرات ہی نہیں ہوں گے۔ اگر پھر بھی تقدیر کے مناسبت سے غالب آ گیا تو پھر جو ہے وہ پھر آیت الکرسی سے ہی مدد لے کے علاج کرے گا، اور سورہ ناس فلق سے لے کر ہی علاج کرے گا۔ تو یہ ایک مستقل ٹاپک ہے، اس کو ہم بعد میں لیں گے۔ تو اب دیکھیے ہمیں کہاں چل رہی تھی ہماری بات؟ تو توحید، سب سے پہلی ضرورت ہے توحید۔ توحید کے ساتھ ساتھ دوسرے اعمال بھی، خالی دوسرے اعمال کی وجہ سے کوئی نہیں بخشا جائے گا، توحید کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر توحید کے ساتھ دوسرے دیگر اعمال اور فرائض نہیں ہیں تو اس کو توحید کی وجہ سے بخشش تو ملے گی، لیکن تھوڑی سزا، جو اللہ تعالیٰ نے دوسرا قانون زندگی دیا ہے اس کی لاپرواہی کی وجہ سے اس کو سزا بھگتنے کے بعد ملے گی۔ تو میں اس موقع پہ رک کے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا کہ ہمیں حوض کوثر سے پانی تو نصیب ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن یہ ایک ہفتے کی وجہ کا بھی جو ہے ہمیں سزا بھگتنی نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب کے سیدھا جنت میں بھیجنے کا ہمارے حق میں فیصلہ فرمائے، آمین۔ تو یہ شفاعت کے سلسلے میں یہ بات آئی تھی، منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے، یعنی کہ اللہ کے علم غیب سے اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں ہے۔ غیب تو ہم کہتے ہیں، غیب یعنی غائب، پوشیدہ، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غیب ہی نہیں ہے۔ اور یعنی کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی اس کے سامنے ہے، اس کے پیچھے ہے، اور اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر اتنا ہی جتنا وہ چاہے۔ تو انبیاء، اولیاء، بزرگان دین، کوئی بھی ہو، 10 منٹ میں دیکھیے میٹنگ پھر اینڈ ہو جائے گی، پھر سے جڑ جائیے گا۔ میں تھوڑا سا یہ 10 منٹ میں یہ ختم کر کے تھوڑا سا گرامر کے بارے میں تعارف کرا کے 10 منٹ پھر ہم کلاس ختم کریں گے، اور ہم جو ہے انشاءاللہ وقت کی پابندی کریں گے، وقت کو متعین کر کے ہم کلاس لیا کریں گے کہ اتنے وقت میں یہ چیز کرنا ہے۔ اگر ٹاپک ادھورا ہے تو ہم دوسرے بعد میں اس کو کمپلیٹ کریں گے تاکہ ہماری ہر چیز کور ہو۔ اور میں یہ بھی واضح کر دوں کہ اگلی مرتبہ میں جو جیسے کہ میں نے سلیبس میں بتایا تھا، تو ہمیں اسلاف کے کارنامے بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارے اسلاف، عارفین، عارفات، بزرگان دین کا ایمان جو تھا تو ان کی زندگی کیسی تھی، تو جو ہے ہم وہ چیز بھی جانیں گے۔ اگلی مرتبہ میں اسلاف میں سے کسی ایک کا جو ہے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی تاکہ ہمارا ایمانی لیول بڑھے اور ہمارے عمل کا شوق بڑھے۔ اور پھر جو ہے ہم گرامر لیں گے، گرامر کو قرآن، آج جیسے کہ آج ہم نے جو سیکھا گرامر میں، اگلی مرتبہ ہم اس کو قرآن میں ڈھونڈیں گے، اور پھر اس آیت کے مطابق ہم جو ہے یہ آیت ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے وہ دیکھیں گے۔ تو یہ ہمارا انشاءاللہ رہے گا، میں یہ وضاحت بھی گروپ میں ڈال دوں گی۔ تو میں یہ بتا رہی تھی کہ اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کا علم جو ہے اتنا ہے کہ مچھر کے بارے میں، ایک مکھی کے بارے میں، ایک معمولی سے کیڑے کے بارے میں، ایک سرسری کے بارے میں اگر کوئی پوری کائنات مل کے بھی تحقیق کر لینا، تو جو چیز اللہ کو معلوم ہے، اتنی تحقیقات کے باوجود بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس مچھر کے بارے میں نے پوری ریسرچ کر لی۔ وہ یعنی کہ اتنے ریسرچ کے باوجود کیسے ویڈیوز آتے ہیں، نالج ہے، اور جیسے کہ سورہ عنکبوت ہے، مکڑی کے بارے میں تفصیل سے ہے اس میں پورا، تو یہ شہد کی مکھی کا ہے ذکر سورہ نمل میں، تو لیکن تمام تفصیلات دینے کے باوجود بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے، پھر بھی اللہ ہی کے جو ہے نالج میں ہے۔ سائنس کتنی بھی کسی ایک جانور کو رکھ کے تحقیق کر لے لیکن اس کا مکمل علم نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ مکمل علم نہیں ہو سکتا، اور جو ہے تو یعنی کہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو مخصوص نہیں کیا ہے کہ انبیاء کے علاوہ، اولیاء اللہ کے علاوہ، بزرگان دین کے علاوہ، سب ہی اس میں شامل ہیں۔ اللہ جس کو جتنا علم دینا چاہے، اور جس کیٹیگری کا، جس لائن کا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بارے میں بھی دیکھی، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو الگ الگ قسم کا علم دیا، تو اللہ جس کو جتنا جو علم دینا چاہے وہ دیتا ہے، اس کی جو ہے اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جتنا وہ چاہے۔ تو اب اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ دیکھیے اب یہاں پر
اللہ جتنا چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. تو یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو جو کچھ بھی نالج پہنچائی تو اللہ چاہ رہا ہے کہ آپ تک یہ نالج پہنچے. تو یہ اللہ کی چاہت میں ہم شامل ہو گئے. اللہ نے چاہا کہ ہمیں یہ نالج حاصل ہو. وسع کرسی السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے. اب ذرا غور کیجئے، آسمان کتنا وسیع ہے. کتنا بھی لمبا آپ سفر کر لیں، آسمان کی ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں. ہم پہنچ ہی نہیں پائیں گے، نہ کوئی پایا ہے ایک سرے سے دوسرے سرے تک. تو کتنا وسیع آسمان ہے، پھر 7 آسمان، پھر 7 زمینیں. تو آسمان اور زمین سے وسیع ہے اس کی کرسی. تو مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ آسمانوں اور زمین سے جو اس کی کرسی وسیع ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وسیع و عریض میدان میں آپ ایک انگوٹھی پھینک دیں. تو ایک انگوٹھی کا ایک میدان میں کیا عمل ہے، ایسے ہی جو ہے پوری وسیع و عریض میدان اللہ کی کرسی اور پوری کائنات اللہ کے سامنے وہ ایک انگوٹھی ہے. تو ذرا سوچئے، اللہ کا رعب، اللہ کا دبدبہ، اللہ کی ذات، اللہ کی قدرت، اللہ کی پہچان، اللہ کے اختیارات. یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اس کے آگے اس طریقے سے نہیں جھکتے ہیں. اس کے بارے میں ہمارا وہ یقین نہیں ہے، اس کے بارے میں ہماری وہ نالج نہیں ہے، اس کے بارے میں ہماری وہ سوچ نہیں ہے. یہ سب ہمارا پرابلم ہے. ورنہ دیکھیے، یہ آیت اتنی وسیع ہے کہ جس نے اس کو جتنا سمجھا اتنا جو ہے اللہ سے وہ قریب ہوا اور اس کے اتنے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. تو پوری یعنی کہ ایک وسیع و عریض میدان ایک مثال دی ہے. یہ بھی اس سے بھی کئی یعنی کہ اصل حقیقت تو اللہ کو معلوم ہے، کیونکہ اس آیت کے ڈیپ میں جانے کے لیے بھی منع ہے کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے. یہ بھی ہم سب چیزیں جانیں گے کہ آیت متشابہات کس کو کہتے ہیں. تو آیت متشابہات میں سے ہے یہ کہ اس کے ڈیپ میں نہیں جانا ہے کہ کیا ہے، کیسے ہے، کیوں ہے. مفسرین نے ایک سمجھانے کے لیے یہ بتایا ہے کہ وسیع و عریض میدان میں ایک انگوٹھی رکھ دو بیچوں بیچ، تو ایسے ہی جو ہے اللہ کی کرسی جو ہے پوری میدان ہے اور کائنات جو ہے وہ ایک انگوٹھی ہے. تو سوچئے کتنا اللہ تعالیٰ کا پاور ہے، کتنا قدرت ہے، کتنی بادشاہت ہے، کتنے اختیارات ہیں. اب اس کے بعد دیکھیے کرسی وہ 4 پیروں والی ہم اور آپ جو بیٹھتے ہیں وہ نہیں. کرسی کا یہاں پر مطلب اختیار، اقتدار اور پاور. یعنی کہتے ہیں نا، ان کو تو کرسی مل گئی مطلب اختیار مل گیا. فلاں سیٹس، جیسے کہ انگلش میں بھی کہا جاتا ہے بی جے پی کو اتنی سیٹ مل گئی، فلاں کو اتنی سیٹس مل گئی، کانگریس کو اتنی سیٹس مل گئی. سیٹس مطلب فلاں جگہ کے اتنے اس کو جو ہے اختیار مل گیا، اتنا پاور مل گیا. تو یہاں پر کرسی کی سے مراد جو ہے کیا ہے، پاور ہے اور اختیار ہے. تو اب یہاں پر وسع کرسی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین سے بھی بہت زیادہ اس کا پاور ہے. یعنی کہ یہ جو نظر آ رہا ہے، یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، صرف اتنا ہی نہیں ہے اس کا پاور، اس سے بھی اور کہیں زیادہ جو ہمارے علم میں ہے بھی نہیں کہ ابھی اور کائنات میں کیا کیا چیزیں ہیں. اور اس زمین و آسمان کے علاوہ اس کی تہ میں اور پھر آسمان سے بالا تر جا کے اور ادھر ادھر دائیں بائیں کیا کیا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے. اور اللہ ہی کی قدرت میں ہے بہت ساری چیزیں آسمانوں اور زمینوں کے علاوہ. ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور وہ اس کی حفاظت سے، اس کو سنبھالنے سے، اس کو چلانے سے، اس کے دیکھ بھال سے. حفاظت کا مطلب کیا ہو گیا، اس کو یعنی کہ سنبھالنے، چلانے، دیکھنے، دیکھ ریکھ کرنے، ان تمام چیزوں کی ضروریات پوری کرنے سے وہ تھکتا نہیں ہے. ولا یعودہ، وہ تھکتا نہیں ہے، حفظہما، ان دونوں کی یعنی آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت کرنے سے. آسمانوں اور زمینوں اور اس میں جو کچھ ہے، مطلب جو کچھ فرشتے، جنات اور تمام جو مخلوقات ہیں، بہت مخلوقات ہیں، انسانوں اور جانوروں اور چرند پرند، پیڑ پودے، پانی، ان تمام کے علاوہ بھی بہت ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان تمام کسی بھی مخلوقات کی ضرورت پوری کرنے سے، ان کی حفاظت کرنے سے، ان کی دیکھ ریکھ کرنے سے، وقت پہ ان کو مینٹین کرنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے تھکتا نہیں ہے. کیونکہ وہ الحیو ہے، القیوم ہے، اور جو ہے اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. وہ تمام عیوب سے پاک ہے اور اس کو سب کچھ معلوم ہے کہ آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، قیامت تک کیا ہونے والا ہے. وہ تمام اتنے پاور کی وجہ سے وہ کیا ہے، وہ اپنے پورے اختیارات کی وجہ سے، تسلط کی وجہ سے وہ تھکتا بھی نہیں ہے اور بھرپور ان کی جو ہے حفاظت فرماتا ہے.
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ العلی بھی ہے اور عظیم بھی ہے۔ علی، یہ آخری میں سب سے اس کی جو ہے وضاحت آ گئی اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کی دلیل کہ وہ علی ہے، العلی ہے۔ علی تو کوئی بھی ہو سکتا ہے بلند، لیکن العلی ہے یعنی کہ سب سے بلند ہے، یعنی کہ آخر میں بتا دیا کہ سب سے ہر قسم کی بلندی اور بالا تری اور سب سے بلند اللہ ہی ہے۔ جو ابھی ہم سنتے ہوئے آئے ہیں اسی کی یہ جو ہے ایک الفاظ میں، ایک لفظ میں وضاحت ہو گئی۔ العظیم یعنی کہ عظمتوں والا ہے، ہر قسم کے عظمتیں اس کے اختیارات میں ہیں۔ اب دیکھیے اس آیت الکرسی کو کہا جاتا ہے کہ آیت الکرسی اگر پڑھ کے اگر کوئی دعا کرے تو قبول ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کس کو کہا جاتا ہے؟ الحی القیوم کو، یعنی کہ مفسرین اور علماء نے بہت سارے نام بتائے ہیں لیکن اکثریت کا اتفاق اس پہ ہے، کیونکہ انبیاء یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو ہیں اس دعا ان الفاظ کے ساتھ زیادہ ہیں، جیسے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو اس لیے اس آیت الکرسی میں الحی القیوم کا لفظ آیا ہے، اس وجہ سے اس کو جو ہے ان کو جو اس یعنی آیت الکرسی کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کے اگر کوئی دعا کرے تو قبول ہوگی۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنا چاہیے، تو آیت الکرسی ہے کیا؟ سراسر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا ہی ہے۔ تو ہم کو کیا ہے آیت الکرسی پڑھ لیں ہم، اور پھر جیسے کہ دعا مانگنے کا جو طریقہ ہے آیت الکرسی پڑھ لیں اور پھر درود شریف پڑھ لیں اور پھر دعا مانگیں، تو یہ اس یقین کے ساتھ کہ تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ بولتے ہی ہو رہا ہے کلاس وہ ایک کلاس جوائن نہیں کرنا ہے۔ ایک میں کروں رکو میں جوائن کروں کر لیں۔ ہم ایک 10-15 منٹ اور کلاس لے لیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کلاس کو ختم کریں گے۔ تھوڑا سا میں جو ہے گرامر کی اہمیت، ضرورت اور تھوڑی سی چیزیں بتا دوں آپ کو، پھر جو ہے ہم اگلی بار ٹائم لمٹ کے اندر اپنا کام کریں گے انشاءاللہ۔ میں بول زنیر آواز آ رہی ہے۔ ہم ایک 15 منٹ کلاس اور لیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے کلاس کو ختم کریں گے۔ میں اس میں جو ہے آپ کو گرامر کی اہمیت، ضرورت، یہ سب باتیں واضح کروں گی، اور پھر ہم اگلی بار سے ہم اپنے ٹائم لمٹ کے اندر اپنی ہر کلاس کو جو ہے ختم کریں گے کہ یہ اتنے ٹائم میں ہماری یہ کلاس ہو جانی چاہیے۔